آج جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ایک بہت ہی تلخ اور سچ کہوں تو دل چیر دینے والی حقیقت سامنے آتی ہے۔ آج ہماری پوری امت مغربی، چینی، بھارتی مصنوعات اور ان کے معاشی نظاموں پر پوری طرح انحصار کر رہی ہے۔ ذرا سوچیں، ہم اس مقام تک کیسے پہنچ گئے؟ وہ امت جس کے پاس دیانتداری اور عالمی تجارت کی سب سے شاندار، سب سے مکمل میراث موجود تھی، آج وہ دوسروں کی محتاج ہے۔ دبئی کی ان اونچی اونچی عمارتوں اور لنڈن کے بڑے بڑے اسٹاک ایکسچینجز سے بہت پہلے ایک دور ایسا تھا جب تجارت کا مطلب صرف اور صرف طاقت اور استحصال تھا۔ لیکن پھر حجاز کے دل میں ایک ایسا انقلاب آیا جس نے تلواروں سے نہیں بلکہ امانت سے، جی ہاں، ٹرسٹ سے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ آج کے اس تجزیے میں ہم اسی کمال کے کاروباری ماڈل کی گہرائیوں میں جائیں گے جس نے ماڈرن کارپوریٹ اصولوں کو 1400 سال پہلے ہی مات دے دی تھی۔ اب اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں تو انسانوں نے تقریباً 17,000 سال قبل مسیح میں پہلی بار چیزوں کا لین دین شروع کیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انٹرپرینیورشپ یعنی جدید کاروبار کا جو لفظ ہے، یہ 1902 میں جا کر سامنے آیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی ان ہزاروں سالوں کے بیچ میں آخر کیا ہوا؟ کیا اس دوران کوئی اخلاقی تجارت کا نظام تھا ہی نہیں؟ اس مسنگ لنک یا گمشدہ کڑی کو سمجھنے کے لیے ہمیں 570 کے اس دور میں جانا ہوگا، جب آج کی ماڈرن بزنس ڈیفینیشنز کا نام و نشان تک نہیں تھا، لیکن ایک مکمل اور زبردست اخلاقی کاروباری ڈھانچہ تیار ہو رہا تھا۔ تو چلیے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ قابل اعتماد معیار، یہاں سے اس عظیم انقلاب کی شروعات ہوتی ہے۔ اس وقت کا عرب قزاقوں، لٹیروں اور دھوکے بازوں کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ایک انتہائی سخت ماحول تھا، اور ایسے میں ایک ہستی سامنے آتی ہے۔ جدید دور کی برانڈنگ اور مارکیٹنگ سے صدیوں پہلے آپ نے اپنے بے داغ کردار کی بدولت صادق اور امین کا لقب حاصل کیا۔ آپ نے صرف چیزیں نہیں بیچیں بلکہ سچائی کی تجارت کی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی بزنس کا سب سے قیمتی اثاثہ کوئی پروڈکٹ نہیں بلکہ آپ کی ناقابل تسخیر دیانتداری ہوتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ایک برانڈ کوئی لوگو نہیں ہوتا، یہ ایک وعدہ ہوتا ہے۔ اور اسی سوچ کو یہ بات کتنی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ رزق کے 10 میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں۔ یہ صرف پیسے کمانے کی ترغیب نہیں تھی، بالکل نہیں۔ یہ تو دراصل اس ماڈل کی بنیاد تھی کہ تجارت اور کاروبار ہی معاشرے میں خوشحالی لانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حلال طریقے سے دولت کمانا اور معیشت کا پہیہ چلانا، یہ سب ایک خوشحال اور مضبوط معاشرے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ ہمارا دوسرا حصہ ہے اخلاقی تجارت کے ذریعے خوشحالی۔ اب ہم مدینہ کی اس تاریخی مارکیٹ پر نظر ڈالتے ہیں۔ جب ہجرت ہوئی نا، تو مدینہ میں صرف مسجد ہی قائم نہیں کی گئی بلکہ ایک پوری خود مختار منڈی بنائی گئی۔ ذرا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی مثال لیں۔ ہجرت کے وقت تصور کریں ان کے پاس ابتدائی سرمایہ کتنا تھا؟ صرف 4 دینار کے برابر، ایک انتہائی معمولی رقم، لیکن جن نبوی اصولوں اور ایمانداری پر انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا، اس کے نتائج آج تک تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے ہیں۔ اور پھر یہ حیران کن ہندسہ دیکھیں، 791 ارب ڈالر، آج کے حساب سے یہ 13,188 ٹن سونے کے برابر بنتا ہے۔ یہ کوئی مبالغہ یا افسانہ نہیں ہے، یہ 100% تاریخی حقیقت ہے۔ ذرا سوچیں، یہ ثابت کرتا ہے کہ جب معاشی ڈھانچہ مکمل حلال ہو، اخلاقیات پر کھڑا ہو اور سود یعنی ربا جیسی لعنت سے بالکل پاک ہو، تو وہ کس لیول کی خوشحالی پیدا کر سکتا ہے۔ تیسرے حصے میں ہم ان تجارت کے سنہری اصولوں کو دیکھتے ہیں جن پر یہ پورا معاشی ڈھانچہ کھڑا تھا۔ تو اتنی بڑی کامیابی ملی کیسے؟ اس کے پیچھے راز کیا تھے؟ یہ کوئی کتابی باتیں نہیں تھیں بلکہ مارکیٹ کے روزمرہ کے پریکٹیکل رولز تھے، جیسے یہ اصول کہ لین دین اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب دونوں پارٹیز پوری طرح دل سے راضی ہوں، مطلب کوئی دباؤ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، لا علمی میں کیا گیا ہر سودا باطل۔ خریدار اور بیچنے والے دونوں کا مکمل مطمئن ہونا سب سے ضروری تھا۔ اب یہ اصول سنیں، اس نے تو ماڈرن دنیا کی ہوش اڑا دیے۔ بیچنے والا خریدار کو اپنی چیز کی تمام خامیاں خود بتائے۔ آج کل ہم کنزیومر پروٹیکشن کی باتیں کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں، لیکن اس نبوی اصول نے ہزاروں سال پہلے ہی شفافیت کا وہ لیول سیٹ کر دیا تھا جس کی آج کی کارپوریٹ دنیا کو شدت سے ضرورت ہے۔ اپنی پروڈکٹ کا نقص خود بتانا، یہ دیانت کی وہ معراج ہے جو آج ہمیں شاید ہی کہیں نظر آئے۔
استحصال کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ریڈ لائنز بھی ڈرا کی گئیں، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، اپنا مال بیچنے کے لیے خواہ قسمیں کھانا، غرر یعنی غیر یقینی صورتحال پر مبنی سودے، مال دبا کر رکھنا یعنی ذخیرہ اندوزی یا حرام چیزوں کی تجارت، یہ سب سختی سے بین کر دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ مارکیٹ کو پرانے زمانے کی ان استحصالی روایات سے بالکل پاک کر دیا جائے۔ چوتھا حصہ، آزاد منڈی اور منصفانہ قیمتوں کا تعین۔ آئیے اس سسٹم کے کمال کے بیلنس کو دیکھتے ہیں۔ اس پورے نظام کی سب سے بڑی خوبصورتی ہی اس کا بیلنس ہے۔ ایک طرف فری مارکیٹ ہے، ڈیمانڈ اور سپلائی خود قیمتیں طے کر رہی ہیں، کسی شدید ایمرجنسی کے بغیر مصنوعی طور پر پرائس فکسنگ سے گریز کیا گیا تاکہ تجارت پھلے پھولے، لیکن ساتھ ہی سخت ایتھکس بھی لاگو کیے گئے تاکہ کوئی اس آزادی کا غلط فائدہ اٹھا کر مارکیٹ میں اجارہ داری نہ بنا لے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ جو ریگولیشنز آج کل کے ماڈرن فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں نظر آتی ہیں وہ اس دور میں موجود تھیں۔ انسائیڈر ٹریڈنگ، جی ہاں، انسائیڈر ٹریڈنگ پر پابندی، تجارتی رازوں کی حفاظت، درمیانی لوگوں یعنی بروکرز پر چیک اینڈ بیلنس اور جھوٹی ایڈورٹائزنگ پر سختی۔ ان قوانین کی وجہ سے ہر نئے اور پرانے تاجر کے لیے مارکیٹ میں برابر کا میدان موجود تھا۔ اور کرپشن؟ اس معاشی نظام میں کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس تھی، بالکل زیرو۔ رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر لعنت کا یہ اصول صاف بتا دیتا ہے کہ کرپشن محض ایک قانونی جرم نہیں بلکہ ایک اخلاقی اور روحانی تباہی ہے۔ اور اب ہمارا پانچواں اور آخری حصہ، کاروبار بطور عبادت، جہاں مادی اور روحانی دنیا ایک ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ابھی تک جو ہم نے اصول ڈسکس کیے وہ صرف مارکیٹ اسٹریٹجی نہیں تھے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ دولت کے بارے میں انسان کی سوچ کو ہی بدل دیا گیا۔ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ شفٹ ہے جس نے برکت کے کانسیپٹ کو جنم دیا۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں تو دولت سوسائٹی کے نچلے طبقے تک مسلسل گردش کرتی ہے، اور یہی اصل میں سچی معاشرتی خوشحالی لاتی ہے۔ اس پورے ماڈل کا کلائمیکس یہ ہے کہ یہاں کاروبار صرف پیسہ کمانے کی مشین نہیں ہے بلکہ یہ ایک عبادت بن جاتا ہے۔ جب آپ حلال کماتے ہیں، ایمانداری سے تجارت کرتے ہیں اور دنیا کو بہتر بنانے کے لیے انوویشن لاتے ہیں نا، تو یہ سب خدا کی رضا کا باعث ہے۔ اسی لیے مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرنا محض ایک قانون نہیں بلکہ ایک مقدس فرض بن جاتا ہے۔ تو آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے، آج کے ماڈرن کارپوریٹ دنیا جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی اور نت نئے ESG ماڈلز کے پیچھے بھاگ رہی ہے، کیا اسے واقعی پہیہ دوبارہ ایجاد کرنے کی ضرورت ہے؟ آج ہم غیر ملکی مصنوعات اور برانڈز پر انحصار کر کے انتہائی افسردگی کے ساتھ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ہم نے اپنی وہ عظیم میراث کیوں بھلا دی؟ وہ مدینہ ماڈل جس نے پوری دنیا کو دیانتداری سکھائی تھی، وہ 1400 سال پرانا بے نقص ماڈل آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ سوال بس یہ ہے کہ کیا ہم ایک امت کے طور پر اس کھوئی ہوئی میراث کی طرف واپس لوٹنے کی ہمت کر سکتے ہیں؟ سوچیے گا ضرور۔